ڈائن کا انتقام قسط نمبر 5۔ حریم ایک بہت غریب گھر میں پیدا ہوئی تھی۔ جب پیدا ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اس کا باپ ایک مزدور تھا، بیٹی کو پالنے لگا مگر بیٹی سے بہت پیار کرتا تھا۔ جب حریم 7 سال کی ہوئی تو باپ کا سایہ بھی سر پہ نہ رہا۔ حریم کے ماں باپ کے بعد اس کی اس دنیا میں بس ایک خالہ ریحانہ ہی تھی، جس نے اپنے شوہر باسط کے کہنے پر حریم کو پاس رکھ لیا تھا مگر ہمیشہ اسے کوستی اور نفرت کرتی۔ ریحانہ کی اپنی بھی ایک ہی بیٹی تھی، علینا، جو حریم کو اپنی بہن مانتی تھی اور ہمیشہ حریم کا ساتھ دیتی تھی۔ حریم جانتی تھی خالہ اسے اس کے باپ کی تھوڑی سی 7 مرلہ جگہ حریم کے نام پر تھی اور اس وجہ سے پا رہی ہے۔ حریم کو پڑھائی کا شروع سے بہت شوق تھا۔ حریم نے میٹرک کے بعد 1 سال تو اسکالرشپ پہ پڑھا مگر آگے کی تعلیم کے لیے نہ پیسے تھے اور نہ اجازت، اور اپنی زندگی کام کاج اور خالہ کی ڈانٹ میں گزار رہی تھی۔ اوہ واو، حویلی اندر سے بھی کافی شاندار ہے۔ عائشہ اندر آتے ہی پوری حویلی کو اوپر سے نیچے دیکھتے ہوئے بولی۔ حویلی اندر سے کافی بڑی تھی۔ اندرونی ہال میں بہت بڑے بڑے صوفے رکھے ہوئے تھے، سامنے دونوں اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں تھیں اور ایک طرف بہت سی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ الیان چلتا ہوا تصویروں کے پاس پہنچا اور انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ سب سے پہلے نمبر ایک بزرگ اور بوڑھی عورت کی تصویر لگی تھی جو پرانے زمانے میں بنائی جاتی تھی۔ الیان سمجھ گیا کہ یہ اس کے پردادا پردادی کی تصویر ہے۔ اس سے اگلی تصویر الیان کے دادا دادی کی تھی اور اس سے اگلی تصویر میں الیان کے پاپا اور اس کی امی کی تصویر تھی، مگر اس سے اگلی تصویر دیکھ کر الیان حیران ہو گیا اور اس تصویر میں ایک عورت ایک بچہ گود میں لیے کھڑی تھی۔ اس عورت نے کالی ساڑی پہن رکھی تھی اور مسکرا رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے الیان کو لگا کہ اس نے پلکیں جھپکائی ہیں، مگر اگلے لمحے وہم سمجھ لیا۔ یہ عورت کچھ جانے پہچانے سے لگ رہی تھی۔ ہاں، یہ عورت تو وہی جس کی اس پتھر جیسی غار میں تصویر لگی ہوئی تھی۔ ڈائن کا خون، سلیمانی کتابوں پر ڈائن کا خون ڈال دیا جائے تو وہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ انیس کے منہ سے خوشی سے بے ساختہ نکلا۔ ڈائن کا خون ضرور اوپر لیب میں ہوگا، میں بھی جا کر دیکھتا ہوں۔ انیس لائبریری سے نکلا اور باہر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر لیب میں آ گیا۔ لیب کو لاک لگا ہوا تھا۔ انیس نے چابی نکالی اور لاک کھول کر اندر داخل ہو گیا، اور یہ سامنے جو لوہے کی الماری ہے ضرور اس میں ہوگا۔ انیس جلدی سے الماری کے پاس گیا اور اس کو کھولا۔ الماری کے اندر بہت سی شیشیاں پڑی تھیں جن میں مختلف چیزوں کا خون تھا اور کیمیکل سے۔ سب شیشوں پر لکھا گیا تھا کہ یہ کس میں کیا رکھا گیا ہے۔ انیس ڈائن کے خون والی شیشی تلاش کرنے لگا۔ تھوڑی محنت کے بعد انیس کو شیشی مل گئی۔ انیس نے شیشی نکالی اور الماری بند کر دی اور جلدی سے لیب سے باہر نکلا۔ اتنی جلدی میں لیب لاک کرنا بھول گیا اور جو اس نے سب سے بڑی غلطی کر دی تھی۔ امی، یہ تصویر کس کی ہے؟ الیان نے تصویر کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ رفعت عروسہ کو کچھ سمجھا رہی تھی۔ الیان کی آواز دیتے ہی پیچھے مڑی اور الیان کو تصویر دیکھتے ہوئے ایسے ڈر گئی جیسے اس کو کوئی بہت بڑا راز پتہ چل گیا ہو۔ رفعت اور عروسہ دونوں تیز تیز قدموں سے چلتی الیان کی طرف آئی۔ ارے، یہ تصویر یہ یہاں کس نے لگا دی؟ ہمیں نہیں پتہ یہ تصویر کس کی ہے۔ عروسہ جلدی بولی۔ کیا مطلب چچی، آپ کو نہیں پتہ؟ یہ تصویر میں نے پہلے بھی دیکھی ہے جب ہم گاؤں آئے تھے۔ راستے پر ایک غار جیسی چیز میں الیان نے پوچھا۔ دراصل عروسہ کا مطلب ہے کہ ہم اتنے سالوں سے یہاں نہیں آئے تو کسی نے لگا دی ہوگی۔ تم جاؤ، جا کے فریش ہو کے آرام کرو، تھک گئے ہوگے، اسے میں ہٹوا دیتی ہوں، رفعت نے کہا۔ جی امی، الیان کہتا ہوا چل دیا۔ بھابھی، یہ ڈائن تو گھر تک بھی پہنچ گئی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے اسے کچھ پتہ نہ چل جائے۔ عروسہ ہاتھ گھماتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں ہوگا، پہلے اس ڈائن کی تصویر یہاں سے ہٹوا دو۔ رفعت حقارت سے تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی اور چل دی۔ اوئے ادھر آؤ، عروسہ نے ایک نوکر کو بلایا اور کچن کی طرف جا رہا تھا۔ جی مالکن۔ وہ چلتا عروسہ کے پاس آیا اور ادب سے بولا۔ یہ اس کبوتری، میرا مطلب لڑکی کی تصویر یہاں سے ہٹا دو، اور اس کی کوئی بھی تصویر اگر مجھے حویلی میں نظر آئی تو تمہاری نوکری ٹاٹا بائے بائے ہو جائے گی، سمجھے؟ عروسہ حکم چلاتے ہوئے بولی۔ جی مالکن، آپ کو اس کی کوئی تصویر یہاں نظر نہیں آئے گی، اس نے کہہ کر تصویر اتاری ایک طرف چل دیا۔ اف، یہ ڈائن بھی نا 21 سال پہلے چل بسی مگر ابھی تک اس کا خوف نہیں گیا۔ دل کرتا ہے اس پتھر کو جا کے توڑ ہی دیتی ہوں، عروسہ نے کہا۔ کس کو توڑنے کا سوچ رہی ہیں آپ؟ ثاقب نے عروسہ کے پیچھے سے بازوں میں سمیٹتے ہوئے شرارت سے پوچھا۔ عروسہ نے خود کو چھڑایا اور ثاقب کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے بولی۔ آپ کے سر کو جس میں دماغ ہی نہیں ہے۔ عروسہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ عجیب عورت ہے بھی۔ انیس نیچے لائبریری میں آیا، شیشے ایک میز پر رکھ کے دوسرے کمرے میں گیا اور سلیمانی کتاب لے آیا۔ اب میں ان سب کو ٹھیک کرتا ہوں۔
انیس نے کہا اور 5 کتابیں کھول کر میز پر رکھ دی۔ شیشی کھولی اور سبھی کتابوں پر ایک ایک قطرہ خون کا ڈالا۔ کچھ دیر میں ساری کتابوں پر آہستہ آہستہ حروف آنے لگ گئے۔ اوہ تھینک گاڈ، یہ ٹھیک ہو گئی، پاپا کو میسج کر دیتا ہوں۔ انیس جیسے ہی موبائل اٹھانے کے لیے پیچھے مڑنے لگا، اسے ایسے لگا جیسے کسی چیز نے مضبوطی سے اس کا پیٹ جکڑ لیا۔ انیس نے دیکھا تو وہ ڈائن کی چوٹی تھی۔ انیس کو زور سے پیچھے کھینچا۔ انیس کے سامنے ایک ڈائن کھڑی تھی جس نے اپنی چوٹی سے انیس کو جکڑ رکھا تھا۔ کون ہو تم؟ انیس کے حلق سے مشکل سے آواز نکلی۔ اندھے ہو؟ میں ایک ڈائن ہوں، ڈائن نے جواب دیا۔ یہ مصیبت اب کہاں سے آ گئی؟ انیس نے سوچا۔ انیس اس سے پہلے کچھ بولتا، ڈائن نے اپنی چوٹی گھمائی اور انیس کو زور سے دیوار کے ساتھ لگا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ کیا سوچ رہی ہے رفت؟ انور کمرے میں داخل ہوا تو رفت کھڑکی کے پاس کھڑی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ سوچ رہی ہوں کہ جس کام کے لیے ہم یہاں آئے ہیں اس کو جلدی سے نپٹا کر یہاں سے چلتے بنے، رفت نے اس طرح چاند کو دیکھتے ہی جواب دیا۔ اچھا، اس بات کو 21 سال گزر گئے پھر بھی ابھی تک ڈر لگتا ہے۔ انور رفت کے ساتھ آ کے کھڑا ہو گیا۔ کیا کروں انور جی، وہ منظر تھا ہی اتنا بھیانک، آج بھی سوچتی ہوں تو آنکھوں کے سامنے آنے لگتا ہے۔ الٹے پاؤں، سفید آنکھیں، لمبی چوٹی، گنگنانا، دیوار پر چڑھنا۔ اس نے کہا تھا کہ وہ واپس آ جائے گی، پر اب وہ نہیں آ سکتی، وہ پتھر کی بن چکی ہے اور تابوت میں قید ہے۔ انور نے رفت کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ہاں، مگر اس کے لیے واپس آنا بھی تو کوئی مشکل نہیں ہے نا؟ رفت کے چہرے سے پریشانی صاف نظر آ رہی تھی۔ ہاں، مگر ہم نے تو اسے ہی ختم کر دیا ہے جو اسے واپس لا سکتا تھا۔ انور کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آ گئی۔ رفت بھی ہلکا سا مسکرا دی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ الیان گہری نیند میں سو رہا تھا، تبھی اس سے کسی کے گنگنانے کی آواز آتی تھی۔ آجا آجا۔ الیان آنکھیں کھولتا ہے اور بیڈ سے نیچے اتر جائے، جوتے پہن کر کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلتا ہے اور ایک طرف چلنے لگا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ الیان اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ الیان نے ایک قدم بڑھایا، گرنے ہی والا تھا، کسی نے اس کا ہاتھ تھام کر زور سے پیچھے کھینچا۔ انیس کو ہوش آیا تو جلدی سے اٹھا۔ انیس کے سر سے کافی خون بہہ چکا تھا۔ انیس جلدی سے میز کے پاس آیا، مگر اگلے ہی لمحے انیس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی، ساری سلمانی کتابیں غائب تھیں۔ ارے یہ کیا ہوا مجھ سے؟ انیس بہت گھبرا گیا اور جلدی سے اپنا موبائل اٹھا کر حبیب کو فون لگایا۔ تیسری رنگ پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو پاپا، آپ کہاں ہیں؟ ہاں بیٹا، کیا ہوا؟ تم بہت پریشان لگ رہے ہو۔ دوسری طرف سے حبیب کی آواز آئی۔ پاپا اب جلدی سے گھر آئیں، بہت بڑی پرابلم ہو گئی ہے۔ انیس نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں، فکر نہ کرنا۔ ٹھیک ہے پاپا، انیس نے کہا کہ کال کاٹ دی۔ یہ سلمانی کتابیں کیسے غائب ہوگی؟ انہیں تو ہمارے علاوہ کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، تو کوئی لے گیا کیسے؟ ابھی میں اپنے سر پہ کچھ مرہم وغیرہ لگا لیتا ہوں۔ انیس گیا اور ڈریس چینج کر کے سر پہ ایک پٹی رکھ کے میڈیسن کھا لی اور واپس لائبریری میں آ گئی۔ جب سلمانی کتاب کو ایک نیک انسان ہاتھ نہیں لگا سکتا تو ایک ڈائن کیسے لے گی؟ شاید راز ڈائن میں کچھ لکھا ہو اس بارے میں۔ انیس سوچتے ہی راز ڈائن کی طرف آیا اور پھر سے پڑھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سوال کا جواب مل ہی گیا۔ جب سلمانی کتابوں پر ڈائن کا خون ڈالا جاتا ہے تو ناپاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈائن کا خون کالا غلیظ ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کچھ دیر تک سلمانی کتابیں ناپاک ہو جاتی ہیں اور ان کو کوئی بھی چھو سکتا ہے۔ انیس یہ پڑھتے ہی دنگ رہ گیا۔ مجھے پہلے ہی ان کتابوں کے بارے میں پورا پڑھ لینا چاہیے تھا، اب کیا ہوگا؟ الیان کو جیسے ہوش سا آ گیا۔ الیان فوراً پیچھے ہٹا اور اپنے سامنے ایک لڑکی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں یہاں کیسے؟ میں تو سو رہا تھا، اور تو تم کون ہو؟ الیان پریشان اور بوکھلا سا گیا۔ جی میرا نام حریم ہے، آپ یہاں سے گرنے لگے تھے تو میں نے بچا لیا، اور میں یہاں کام کرنے کے لیے آئی ہوں، مجھے شام کو روسا آنٹی نے بلوایا تھا۔ حریم نے نظریں جھکاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ اچھا، پر میں یہاں، الیان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہاں کیسے آیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کو نیند میں چلنے کی بیماری ہے، حریم نے جھکی نظر سے جواب دیا۔ ہاں شاید، تھینک یو، الیان کہتا واپس کمرے میں آ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ آج کل تو کچھ زیادہ ہی۔ الیان کا غصہ اور کنفیوژن دونوں ہی ہو رہے تھے، یا پھر میں ہی کچھ زیادہ سوچنے لگا ہوں۔ مجھے شاید دوبارہ ٹھنڈے پانی سے نہا کر سونا چاہیے، ورنہ آج وہ لڑکی نہ ہوتی تو میں تو اوپر ہی پہنچ گیا ہوتا۔ کیا ہے ڈائن کی سچائی؟ کون ہے ڈائن؟ کیا ہے الیان سے اس کا رشتہ؟ پڑھیے اگلی قسط میں۔